السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس سبق میں ہم حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے حروف مدہ کہ حروف مدہ کل کتنے ہیں۔ حروف مدہ کی کل تعداد 3 ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مد کا لغوی مطلب ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا، یعنی لفظ کو لمبا کرنا اور کھینچنا۔ حروف مدہ میں سے پہلا لفظ ہے الف مدہ۔ الف مدہ کی کیا پہچان ہے؟ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مطلب الف سے پہلے والے لفظ پر زبر ہونی چاہیے، اس صورت میں وہ الف مدہ ہی کہلائے گا۔ جیسے اس کی مثال قاسمٌ، قاف سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے الف مدہ۔ اسی طرح ناصرٌ، الف سے پہلے نون پر زبر، راشدٌ۔ دوسرا لفظ ہے واو مدہ۔ واو مدہ کی پہچان جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس صورت میں وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال غفورٌ، اس میں واو سے پہلے فا پر پیش، اس وجہ سے یہ واو مدہ۔ اسی طرح شکورٌ، کلو، ان کی اصل ادائیگی غفورٌ، شکورٌ، کلو۔ تیسرا لفظ ہے یا مدہ۔ یا مدہ کی پہچان یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ جیسے مجیدٌ، شریفٌ، الرحیم۔ اب تینوں یا سے پہلے پیش آ رہی ہے جس وجہ سے یہ یا مدہ کہلائے گی۔ حروف مدہ کی مشق اور ادائیگی کے لیے کچھ الفاظ ہم پڑھتے ہیں جس سے مدہ کی ہمیں پہچان اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ الف مدہ کی میں نے 3 مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے خالق، ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، ماجد، ضارب۔ واو مدہ کی مثال شکور، جوع، الماعون۔ یا مدہ کی مثال شریف، حکیم، رحیم۔ ان سب الفاظ کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ایک ضروری بات نوٹ فرمائیں کہ کھڑا زبر، اس کو الف مدہ کا قائم مقام اور کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ان تمام الفاظ کو اتنا ہی لمبا کیا جاتا ہے جتنا الف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ دونوں کا لمبا کرنا ایک برابر ہے، چاہے الف مدہ ہو یا جو ہے حروف مدہ ہو یا جو ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوں۔ شروع میں ہم نے 2 چیزیں ذکر کی تھیں، حروف مدہ اور حروف لین۔ مدہ کا ذکر ہو چکا، اب حروف لین شروع کرتے ہیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے ادا کرنا، اور حروف لین کی کل تعداد 2 ہے۔ مدہ 3 ہے، لین 2 ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 یا۔ حروف لین کی پہچان اور درست ادائیگی۔ واو لین کی پہچان جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اسی طرح یا لین جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ دونوں سے پہلے زبر آنی چاہیے ہے، واو ساکن سے پہلے بھی اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو دونوں واو اور یا لین کہلائیں گی، مدہ نہیں کہلائیں گی۔ مدہ میں واو سے پہلے پیش ہوتی ہے اور یا مدہ میں یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، لیکن لین میں دونوں سے پہلے زبر آتی ہے۔ جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بئی۔ ایک چیز کی یہاں پر بھی احتیاط کرنی ہے، ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن مجہول نہیں کر لینا۔ اتنا بھی لمبا نہیں کرنا کہ وہ مجہول ہو جائے، اور اتنا بھی نرمی نہیں کرنی کہ وہ مجہول ہو جائے، اور اتنا بھی سخت نہیں کرنا کہ وہ جھٹکا ہی شروع ہو جائے کہ با واو زبر بو، بئی۔ اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ نرمی اور احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ حروف لین کی مشق اور درست ادائیگی۔ واو لین کی مثالیں جیسے خوف، یوم، اوحا۔
اسی طرح یائے لین جیسے خیرن، یا سے پہلے زبر، لیلۃن، کیدہم، ان سب میں جو ہے واو سے پہلے اور یا سے پہلے زبریں آ رہی ہیں۔ یہ یائے لین کی مثالیں اور واو لین کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سلائیڈ ہے جو آپ کی جانچ کاری اور جائزے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الکوثر اور سورۃ القریش۔ ان دونوں صورتوں میں آپ نے خود جائزہ لینا ہے اور تلاش کرنے ہیں کہ کون سے حروف مدہ ہیں ان میں اور کون سے حروف لین ہیں۔ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے کہ کون سا لفظ اس میں حروف مدہ ہے، کون سا حروف لین ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق، یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کریں، ضرور اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔